مل کے محبت دے نال درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیہ بھئی جتنے دوست باپ بیٹھے ہو تھادی آواز کام میں مل کے پڑھو الصلاۃ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے سجدے میں آقا گئے اوپر وہ چڑھنا آپ کا وڈی امام حسین دی کیڑی فضیلت ہو سکتی ہے جڑی میں تھادے اگے شعر دی صورت بیان کردا ہوں سجدے میں آقا گئے اوپر
کا مصطفیٰ کا پھر سجدے سے نہ سر کو اٹھانا یاد ہے۔ حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے۔ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے۔ عزیز من و دوستان من، تمام تعریفاں اس ذات واسطے جو وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ درود و سلام دا ہدیہ عقیدت پیش کرنے تو بعد تمامی احباب میری طرفوں سب نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزوں، اج دی اے محفل بذکر شہدائے کربلا انعقاد پذیر ہے، جس دے بانی احسان اللہ صاحب اور حاجی فوجی جاز صاحب انہوں نے اس محفل دا انعقاد کیتا ہے، اور جس شخص نے بھی اندے وچ اپنا حصہ پایا ہے، اللہ پاک سب دی محنت نو اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک مینوں حق اور سچ بولن دی توفیق عطا فرمائے، تھانوں غور نال سنن دی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ عثمان بھائی نقابت کر رہے سن تو بہت خوبصورت میرے بھائی نقابت کردے نے، اللہ پاک انہاں دے انداز اور آواز وچ مزید برکت عطا فرمائے۔ آپ دے ایک جملے تو میں اپنی گفتگو دا آغاز کرنا کہ میری نسبت میرے مرشد نال نسبت میرے مرشد نال نسبت بڑی شے ہوندی ہے۔ جے میری نسبت میرے مرشد نال ہوئے آل رسول ہون تے مینوں تے پھر بھی عوام انہیں عزت دے وے، تے سوچو جس آل دی نسبت اس ہستی نال ہے جن دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، او کنی عزت دے حقدار نے۔ تو جو ہے آپ باب دی بھئی ہے بچیاں نو کنٹرول کرو، کوئی باجے بجا رہا ہے، منیا کیا جزادی ہے، لیکن اسی ذکر جڑی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جنہ دی نسبت ہوئی ہے، اسی اہل سنت اس ہر ایک نسبت دا احترام کرنے ہیں۔ اہل سنت آنا اسی ہر نسبت دا احترام کرنے ہیں۔ اگر اسی حضور دی آل دا ادب و احترام کرنے ہیں تو پھر اسی حضور دے اصحابہ دی بے ادبی کر دے نہیں، اور اگر اسی صحابہ دا احترام کرنے ہیں تو اسی آل دی بے ادبی کر دے، کیونکہ منیا دوانو نبی پاک دی نسبت نال حضور دی نسبت نال منیا نا۔ سو عزیزوں، اہل بیت او ہوندے نے، انہاں معنی ہے گھر والے۔ حضور دی اہل بیت
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ان آیت دا مفہوم تھانوں دس رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی دی آل دے نال مودت کرو۔ عثمان بھائی مودت کرو، ایک لفظ ہوندہ ہے محبت، ایتھے کی فرمایا مودت۔ انہی اور میں تھانوں ایک چھوٹی جی مثال دینا۔ عام بندہ کوئی ہوئے نا انہوں ایک دوجہ نہ محبت ہو جاوے، وہ محبت ہے۔ اگر انہاں وچوں دوواں وچوں ایک جنا علیحدہ ہو جاتا ہے تو دوجہ مر نہیں جاتا۔ مچھلی دا پتہ جے مچھلی پانی وچ رہندی ہے، باہر کڈو مر جاسی، اینو مودت آندے نے۔ سمجھ آ رہی؟ اللہ فرماتے ہیں میری نبی دی آل دے نال مودت کرو۔ کی کرو؟ مودت کرو۔ اچھا یا اللہ سونیا نبی دی آل نال مودت کریے؟ فرمایا کرو۔ کیوں کریے؟ کسے نہ کسے گل دی کوئی ریزن ہوندی ہے نا، کیوں کریے؟ حضرت ابو ہریرہ نبی پاک دے صحابی نے، آپ ایک دن کعبہ شریف دے وچ تشریف فرما سن۔ یار تسی گفتگو کوئی ایڈی خاص توجہ نال سن نہیں رہے، اس طرح مزہ نہیں آئے گا۔ تسی میرا ساتھ دیو گے میں تھادا ساتھ دیواں گا، مل کے چلنے ہیں نا پھر گفتگو کرن دا مزہ آئے گا۔ میرے پتہ ہے تسی بڑے ذوق نال سندے ہو، سنن والے لوگ ہو، لیکن میں جو گل شروع کیتی ہے توجہ تھاری ساری میری طرف ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ کتھے سن؟ کعبہ دے سینے۔ آپ نے کعبۃ اللہ دی دیوار دے نال اپنا ہاتھ مبارک رکھیا اور فرمایا سنو، جڑے جان دے انہاں نوں پتہ ہے میں کون ہاں، جڑے نہیں جان دے انہاں نوں دسنا چاہنا میں ابو ہریرہ۔ تمام لوگ مخاطب ہوئے کہ نبی پاک دے بزرگ صحابی نے پتہ نہیں کی کہنا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے کعبۃ اللہ دی دیوار دے اتے ہاتھ رکھیا اور فرمایا میں اپنے نبی کولوں سنے ہیں، میں اپنے نبی کولوں سنے ہیں، میری اہل بیت دی مثال نوح علیہ السلام دی کشتی ورگی۔ نوح علیہ السلام دی جیڑا اندے وچ بہ گیا وہ تر گیا، جیڑا نہ بیٹھا ہو۔ نبی پاک آپ نے فرمایا لوگوں میں تھادے وچ دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں۔ ایک روایت جو ہوندہ ہے نبی پاک نے فرمایا اللہ دا قرآن اور سنت۔ دوسری روایت جو ہوندہ ہے نبی پاک نے فرمایا اللہ دا قرآن اور میری اہل بیت۔ میری ایتھوں ہن ثابت کی ہوندہ ہے جیڑا بندہ حضور دی آل دا دامن پھڑ لے گا نا وہ بندہ کدی ناکام نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے؟ حضور دی آل دا دامن پکڑن والا کدی بھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ سو بھائی اسی تے حضور دی آل میں محبت کرنے ہیں، کر دے ہو کہ کوئی نہ وہ بولو تو صحیح یار، اے جنی کواز ہے انی لگ دی نہیں، اندر جدی محبت ہے اس محبت نال بولو، کر دے ہو کہ نہیں، ایتھے رہو تو پھر چاہتے ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ راوی نے آپ سرکار روزانہ فجر دی نماز پڑھ دے اور سیدہ زہرہ پاک دے دروازے ہوتے دستک دے دے۔ اللہ دا قرآن سناما تھا آنکھو سبحان اللہ۔
دستک دیندے کون دیندے نبی پاک کندے بوئے تے سیدہ فاطمہ زہرا دے بوئے تے نبی پاک دستک دیندے آؤ میرے دوستوں اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ اللہ فرما دین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا میرے آقا سرکار دستک دیں دے آئے اور قرآن دی یہ آیت دی تلاوت فرما دے آئے میرے حضور فرما دے الصلاۃ یا اہل البیت انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا میرے نبی پاک سرکار ایک دن سیدہ فاطمہ زہرا دے حجرے میں داخل ہوئے آپ نے اپنی چادر پھیلائی کی پھیلائی یا تے تسی سارے شاہ صاحب کا انتظار کر رہے ہو تو یا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے کیوں عثمان بھائی نہیں مہمان میں تو پھر اچھے طریقے نہ پیش کیوں جی مہمان میں تو اچھے طریقے نہ پیش ہونا چاہیے ایتھے جڑا بندہ بیٹھا ہوندہ ہے نا ایتھے انہوں صرف ضرورت ہوندی ہے تھا دی داد دی ٹھیک ہے تقریر ہوندی تاں ہے یا پڑھیا جاندی تاں ہے جے عوام جڑی اگو ساتھ دیندی پی ہوگی اگر تسی ساتھ میرے چلو گے اوبیسلی میں بھی اچھا پڑھاں گا اگر تسی میرا ساتھ دے دے گے تو پھر میں بھی سستی ہونا کیوں نہیں میں پچھلی باری آیا سی تے ادوں تو تسی بڑے اچھے طریقے نال سنیا نعرہ حیدری ماشاءاللہ حضور نے اپنی چادر پھیلائی حضور نے چادر پھیلائی اور حضرت مولا علی نو ایک پاسے سیدہ زہرا پاک نو اور اگے اپنے امام حسن اور امام حسین نو لے کے چادر اتے اوڑی اللہ فرمایا سونے نبی پاک نے فرمایا سونے آئے میری اہل بیت نے اللہ سونے آئے میری اہل بیت نے انہاں نو پاک کر دے انج پاک کر دے جویں پاک کرن دا حق ہے میں دوبارہ عرض کر رہے ہیں چادر دے درمیان نبیاں دے سردار نے ایک پاسے ولیاں دے سردار نے ایک پاسے جنتی عورتاں دی سردار نے اور سامنے جنتی نوجواناں دے سردار نے اس حسین گلدستے نو اسی سنی آخنے آپ 5 تن پاک جدو اعلیٰ حضرت نے دیکھا نا اس عظیم گلدستے نو تو آپ فرما دیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول اے عزیز من نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ماشاءاللہ فخر و سادات گل گلشن علی پیر طریقت و شریعت گلشن سادات دی خوبصورت بہار شہزادہ غوث الورا حضرت علامہ و مولانا صاحبزادہ پیر سید فخر عباس شاہ صاحب گرانی قادری دعوت برکاتم القدسیہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ ملے شاشو شریف
قبلہ شاہ صاحب مسند تے جلوہ فرما ہو چکے. میں شاہ صاحب نو سمیم قلب نال اپنی طرفوں انتظامیہ دی طرفوں خوش آمدید. بھائی بالکل جتھے جگہ ملتی فوراً بیٹھ جاؤ, جلدی جلدی بیٹھ جاؤ. ماشاءاللہ. دوستو ذرا تشریف رکھو, بیٹھ جاؤ بھائی, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. ماشاءاللہ قبلہ شاہ جی اور تھادے مسجد امام تشریف لے آئے نے. میں تے ادنا جا طالب علم ہاں, سبق ہی سنا سکنا ہے جی. تو عشاء اوران دی اور قبلہ دی مہربانی ہے کہ میری حاضری دے دوران تشریف لے آئے نے. تو شاہ تو دوستو میں عرض کر رہا سا کہ ایک پاسے مولا علی نے, ایک پاسے سیدہ فاطمہ الزہرا نے, سامنے امام حسن اور امام حسین نے, اور درمیان سلطان الانبیاء نے. سنی نہ روسی کیا نے پانچتن پاک. اے عزیز من الحمدللہ رب العالمین, ساڈا ایمان تے کیدا کیے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ, یہ گھرانہ ورا الورا ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ, یہ گھرانہ ورا الورا ہے. اس میں حسنین سیدہ ہیں, اس گھرانے میں مشکل کشا ہیں. اللہ فرمایا سونے انہاں نو پاک کر دے. دسو بھی حضور دعا کرن تے پاک ہوئے نے نا. اور میاں محمد صاحب فرما دے نے اللہ تعالیٰ نے انہاں نو اینا پاک کیتا ہے کہ جڑا صرف انہاں دا نام لے لوے اللہ انہوں بھی پاک کر چھڑدا ہے. صرف ایک ان صوفی دا فتوہ ہے نا کہ جڑا نام لے لوے اللہ تعالیٰ انہوں بھی. حضور میاں محمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بولے اور فرما دے نے آل نبی اولاد علی دی تے سیرت شکل نام لیا لکھ عیب نہیں رہن دے کہ میل اندر دی جان دی. نام لیا نام لیا نام لیا لکھ نہیں رہن دے تے میل اندر دی جان دی. اچھا جدو نبی پاک نے یہ ساری ہستیاں نو چادر ہیٹھ لیا ہے اور پاک کیتا ہے. پاک تے پہلے بھی سن لیکن نبی پاک نے فرمایا اللہ سنیا انہاں نو پاک کر. جدو پاک کیتا ہے دسو ٹائم کنا لگا ہونا, ٹائم کنا لگا ہونا. ایک دن تو زیادہ تو نہیں نہ ہو سکتا. یہ بھی فرضی گل آپ کرتے پے نا. دسو حضور
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚਾਦਰ ਦੇ ਹੇਠ ਰੱਖਣ। ਅਸੀਂ ਸੁੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਾਕ ਮੰਨਨੇ ਆ کہ اسی اس گل تے یقین رکھنے ہاں جڑا انہاں دا نام لے لوے اللہ انہوں بھی پاک کر چھڑدا ہے تے جڑے 15 صدیاں دے حضور دے روزے دے ہیڑ ستے پینے انہاں نو بھی پاک منیا کرو نا۔ بھئیا 15 صدیاں دے حضور دے روزے دی چھاں وچ جڑے ستے ہوئے نے کیا ابو بکر پاک نہیں ہون گے؟ اور اسی سنیا کدی کہانی ونڈ نہیں کیتی۔ میں عرض کیتی سی سٹارٹ اچ بھی کہ اسی حضور دے صحابہ دا بھی ادب کرنے ہاں، حضور دی بلکہ جس دی نسبت حضور نال ہے اسی اس نسبت دا حیا کرنے۔ اور پھر سانوں تے حضور دے صحابہ بھی آل بیت نال محبت کرنے دے طریقے سکھاندے رہے ہیں۔ حضرت عمر ورگے بندے کو کوئی پوچھے نا، بیٹا پوچھے کوئی سوال کرے تو آپ فرما دینے پتر چپ کر، نہ تیری ماں ہے نہ دی ماں ورگی ہے نہ تیرا نانا ہے نہ دے نانے ورگا ہے۔ اے حضرت عمر نے، حضرت عمر کی فرما دے پہنے نہ تیری ماں ہے نہ دی ماں ورگی ہے اور نہ تیرا نانا۔ بھئی کائنات دی کوئی عورت بھی سیدہ فاطمہ الزہرا ورگی ہو کی میں سکتی ہے؟ اقبال فرما دے نے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ آپ فرما دے نے حضرت مریم بھی بڑیاں شان و شوکت والیاں عورت نے، لیکن انہاں دی نسبت اللہ دے نبی نالے۔ سیدہ فاطمہ میں تھا دی نسبتاں تو صدقے جاواں، تسی دین نبیاں دے سردار دیو، بیوی ولیاں دے سردار دیو، ماں شہیداں دے سردار دیو۔ ایک کون دس دے پہنے حضرت اقبال، اور پھر بعد حضرت اقبال نے حضور دی شہزادی دیاں نسبتاں گنائیاں بھی۔ پہلی نسبت حضرت اقبال فرما دینے نور چشمے رحمت للعالمین آئی امام اولین و آخرین۔ اقبال فرما دینے حضور ساری کائنات دے نور نے اور حضور دی اکھیاں دا نور سیدہ فاطمہ الزہرا نے۔ دوجی نسبت بانوے آتا جدارے حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ دوجی نسبت اقبال فرما دینے سیدہ تسی بیوی او سستی دیو جڑے ولیاں دے سردار بھی نے اور شیر خدا بھی نے۔ تیسری نسبت اقبال فرما دینے مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق۔ بھئی ریاضی میں جیومیٹری ہوندی ہے نا، اندے وچ ایک پرکار ہوندی ہے۔ اقبال فرما دے نے جدو پرکار نو درمیان اچ رکھ کے ایک دائرہ کھچو نا تے اندہ جڑا مرکز ہے عشق دے دائرے دا مرکز امام حسین نے اور عشق دے قافلے دے سردار بھی امام حسین نے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا تسی انہاں دی والدہ ہو۔ پھر اگلی گل جڑی اقبال نے کی، اقبال فرما دے نے جی مینوں تھا دے
ابا جان دی شریعت نہ روک دی جے مینوں تھاڈے ابا جان دی شریعت نہ روک دی تو اقبال تھاڈے مزار نوں سجدے دیندا اور تھاڈی مزار دی مٹی نوں اپنی اکھیاں دا سرما بناوندا ایتھوں ہن ثابت کی ہویا ہے کسے بھی مزار نوں سجدہ کرنا کسے بھی شخصیت نوں سجدہ کرنا سجدہ صرف سجدہ ہے تے اللہ تعالیٰ دی ذات نوں سجدہ ہے ٹھیک ہے حضرت عمر تو گل شروع ہوئی سی حضرت عمر فرمانے نہ تیری ماں انہاں دی ماں ورگی ہے اور نہ تیرا نانا انہاں دے اچھا میں عرض کیتی سی حضور دے صحابہ نے سانو حضور دی آل نال پیار کرنا سکھایا ہے حضرت ابو ہریرہ مولا حسن ایک جنازے تے گئے تو حضرت ابو ہریرہ اپنی چادر اتار کے مولا حسن دی جتی صاف کر مولا حسن دی جتی اتے گرد لاگی تو آپ نے جتی اے ان حضور دے بزرگ صحابی نے کی درس دے رہے ہیں اینا دے عمل کس چیز دا سانو درس دیندا پہ میں مختصر پڑھ رہے ہیں شاہ صاحب تشریف فرمان ہے تو آپ شاہ صاحب نے سننا ہے میں تے صرف پڑھ سکنا پڑھانا تے تانوں شاہ صاحب پڑھانا تھانوں شاہ صاحب نہیں ہے میں صرف سبق سنا دا پہ حضرت ابو ہریرہ اپنی چادر نال مولا حسن دی جتی صاف پہ کر دے رہے حضرت ابو ہریرہ دا عمل ساری کائنات نو اس چیز دا درس دے رہا ہے کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا کہہ لو میرے دوستوں بڑا آسان شعر ہے ساریاں نوں ہی ہوندا ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں سونے نبی نو تکیا حضور نے مولا حسین نو چکیا ہویا ہے آپ دے لباں وچوں پانی تھلے گردا مولا حسین دے لباں وچوں حضور پانی انج چوس دے نے جویں بندے کھجور چوس دے نے میرے پاک نبی دا عمل اس چیز دا اعلان کر رہا ہے کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا میرے پاک نبی فرمانے نے او لوگوں میرے نال پیار کر دے ہو میں تھانوں اپنی آل دے حقوق یاد دلا رہا ہوں میری آل نال بھی پیار کریا جے حضور دی آل دی پیار واسطے واللہ پہنا عظمت اور عقیدے دا جملہ کہ دل میں صدیق کو عمر کو رکھنا کسی گستاخ کی محفل میں نہ جانا لوگوں کسی گستاخ کی محفل میں نہ جانا اچھا میرے نبی پاک نے اپنی آل نو پاک کیتا ہے تے دسو جس حسین نو حضور نے انج پاک کیتا ہوئے وہ حسین کسے پلید دے ہتھاں وچ ہاتھ دے سکتا ہے کدی بھی نہیں فوجی صاحب وہ بندہ کدی بھی اپنے ہتھاں وچ کسے پلید ہاتھ نو برداشت کر سکدا رجب دے مہینے وچ میں مختصر کر رہا بالکل
یزید تخت نشین ہویا، گورنر مدینہ نو یزید نے پیغام بھیجیا کہ حسین بن علی کو مینوں بیعت لے کے دے۔ گورنر ہاؤس چو پیغام آیا، سرکار ذرا تشریف لے آیا جے گل کرنی ہے۔ امام حسین تشریف لے گئے، گورنر نے عرض کی تھی جی یزید دا خط آیا ہے، آندا ہے حسین ابن علی کو بیعت لے کے دیو۔ تو مولا حسین فرماندے نے حسین کسی پلیت دے ہتھاں وچ ہاتھ نہیں دے سکتا، حسین انج دا بھی نہیں کہ رات دے اندھیرے وچ چھپ کے یزید دی بیعت کر لوے۔ مولا حسین آپ نے فرمایا میں وقت چاہنا، مروان کول کھڑا سی، انہیں آکھیا ولید حسین پاک نو نہ جان دیں پھر تیرے ہاتھ نہیں آن گے۔ گورنر نے آکھیا میں آل رسول نالی ہو جا سلوک کر کے جنم میں جانا۔ مولا حسین سرکار گھر آئے، حکم دیتا بین تیاری کرو، نانے نال کیتا ہویا وعدہ نبھان دا بیڑا آ گیا۔ جڑا وعدہ نانے نال کیتا ہا بین وہ وعدہ نبھان دا بیڑا آ گیا ہے، تیاری کرو۔ تیاری دا حکم دے کے مولا حسین سرکار اپنے نانا جان دی مزار تے حاضری دین واسطے تشریف لے گئے نے۔ عرض کرتے نے نانا جان تھادے نال جڑا وعدہ کیتا اج او وعدہ نبھان دا دن آ گیا ہے۔ بھئی تصور مدینے دی پاک گلیاں وچ لے جاؤ، آج دے دور وچ کوئی مدینے جاوے نا، پیر نصیر فرمانے نے ہر طرف آہو فغاں ہوتی ہے، دل روتے ہیں، اہل دل جب بھی تیرے کوچے سے جدا ہوتے ہیں۔ آج بھی کوئی مدینے جاوے تے بیلیا دا مدینہ چھڑن نو دل نہیں کردا۔ اے حسین نے جن دے نانے دا مزار بھی مدینے، جن دی امی دا مزار بھی مدینے، جن دے ویر دا مزار بھی مدینے، اور جن دا بچپن بھی مدینے دی گلیاں وچ گزریا۔ اے میرے دوستوں، مولا حسین سرکار اپنے نانا جان دی مزار تے حاضری دیتی ہے۔ اگر شیر دی دنیا چاکھاں تے پھر انجا کام ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی، تیرا پاک حسین ذیشان چلیا، تیری مور نبوت تے بہن والا، نیزے اتے قرآن سنان چلیا، میری دی سکینہ تے بہن زینبی، علی اصغر تے اکبر جوان چلیا، اساں پھر مسافراں اے آونا نہیں، تیرے دین تو ہون قربان چلیا۔ نانا جان دی مزار تے حاضری دیتی ہے، امی جان دی مزار تے تشریف لے آئے نے۔ بندہ جڈا بھی وڈا ہو جاوے نا، اللہ ساریاں دی ماواں نو سلامت رکھے، لیکن جدو بندہ جڈا بھی وڈا ہو جاوے ماں دی مزار تے آوے تے او پھر ماں دی گود وچ کھیلن والا بچہ ہی بن جاندا ہے۔ او پھر جڈا بھی وڈا ہوے او پھر عرض کرتا ہے امی جی میں جڈا بھی وڈا ہو گیا تھادا تے وہ پتر آنا۔ مولا حسین سرکار اپنی والدہ دی بارگاہ وچ تشریف لے آئے، عرض کیتی امی جان جڑا درس دیندے رہے ہو آج اس درس تے عمل کرن دا ویلا آ گیا، کیونکہ مولا حسین سرکار دی شہادت دی خبر آپ دی ولادت تو بعد
پورے شہر پھیل چکی سی۔ حضرت ام الفضل آپ نے مولا حسین سرکار نو ولادت تو بعد نبی پاک دی بارگاہ وچ پیش کیتا اور نبی پاک نے امام حسین نو اٹھایا تو حضرت ام الفضل تکدیاں نے نبی پاک دی اکھاں وچ اتھرو سن۔ حسین پاک دے غم وچ رونا نبی دی سنت، نبی پاک دی اکھاں وچ اتھرو سن تو آپ عرض کردیاں نے یا رسول اللہ رومن دا ویڑا تے نہیں؟ تو آپ فرماندے نے میں حسین نو چاہیا مینوں فرشتے آ کے خبر دیتی ہے یا رسول اللہ تھاڈے اس نواسے نو کربلا دے وچ شہید کیتا جائے گا، تھاڈے اس نواسے نو کلمہ پڑھن والے کربلا دے اندر شہید کرن گے، میں حسین دے غم وچ رو رہا۔ تو سیدہ زہرا پوچھدیاں نے ابا جان کیا ایڈے اوکھے ویلے میں ہوں گی، کیا تسی ہو گے، کیا علی نہیں ہون گے؟ تو میرے پاک نبی بولے سرکار فرمانے نے فاطمہ نہ تو ہوویں گی تے نہ میں ہوواں گا تے نہ ہوسی شیر خدا دا کلی زینب روندی ہو سی تے جدوں تک سی حال برادا ابا کیا میں نہیں ہوواں گی؟ فرمایا نہ تو ہوویں گی تے نہ میں ہوواں گا تے نہ ہوسی شیر خدا دا کلی زینبی شالا مرن نویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بینہ جس بین دا ویر نہیں کوئی وہ لوگوں اس دنیا تو کی لینا۔ فرمایا نہ تو ہوویں گی نہ میں ہوواں گا۔ میرے پاک نبی سرکار نے مولا حسین اٹھائے، حسین پاک دے گلے تے بوسہ دیتے، سیدہ زہرا تکدیاں نے عرض کر دیاں نے ابا جان لوگ پترہ دے رخسارہ تے بوسے دینے نے، لوگ پترہ دے چہرے تے بوسہ دینے نے، لوگ پترہ دے متھے تے بوسہ دینے نے، ابا جی تھا دا انداز عجیب حسین دے گلے تے بوسہ دین دے تو میرے پاک نبی بولے سرکار فرمانے میری دی زہرا اس گلے تے لئی کتے دا خنجر چلے گا، میں چم کے بوسہ گاہ بنا رہا ہوں۔ عزیزوں یہ درس مولا حسین نو پہلو ہی بچپن تو ہی مل دے رہے ہیں۔ عرض کیتی ہے ماں جان حسین نے جڑے درس دیندے رہے ہو آج اس درس تے عمل کرن دا ویلا آ گیا۔ نانا دی مزار تے حاضری دین تو بعد، امی دی مزار تے حاضری دین تو بعد، پیر دے مزار تے حاضری دین تو بعد مولا حسین سرکار اپنے گھر تشریف لے آئے نے، آ کے ساریاں دے وچوں ایک بچی نو اٹھا کے پیار دیتا ہے۔ سیدہ سغرا عرض کر دیا نے ابا جان سارے بیٹھے ہوئے نے مینوں پیار کیتا جے۔ مولا حسین فرماندے نے میری بیٹی تو میرے نال نہیں جانا، بیٹا تو ساڈے نال نہیں جانا۔ عزیزوں ذرا تصور کرو باپ تے برا اپنیاں بہناں نوں گھروں رخصت کردے رہے، مدینے دے وچ منظر عجیب ہے، ایتھے تھی
اپنے باپ نو رخصت کر رہی. یہ تو مولا حسین دا جگر ہی جاندا ہے نا کہ مولا حسین کیویں ٹرے نے. اسی تے اج ایتھے کسی کو تھوڑی دیر بھی رکیے نا تے ساڈا اچھا دوست ہوئے, اچھا سنگی ہوئے, جانا اوکھا ہو جاتا ہے. سوچو حسین پاک اپنی بیٹی کو کیویں جدا ہوئے. سیدہ سغرا نو پیار دے کے جدوں چلن لگے نے تہجد دے ویڑے قرآن دی تلاوت کردے ہوئے میرے مرشد مولا حسین سرکار ٹرے نے. فرشتے تکدے نے, حوراں تکدیاں نے, ایک دوجے نو آندے نے 70,000 صبح جاندے ہو, 70,000 شام جاندے ہو. مدینے دے وچ ویکھو منظر عجیب ہے, نبی دا نواسا اپنے نانے دے دین نو مجان واسطے مدینہ چھڑ کے جا رہا. اللہ اکبر. ایک دوے نو فرشتے کی کہندے نے کربلا کے مسافر کو دیکھو, کربلا کے مسافر کو دیکھو, کربلا کو سجانے چلا ہے, گھر لٹا کر نبی کا نواسا, سر کٹا کر نبی کا نواسا, رب کے دی کو بچانے چلا ہے, کربلا کے مسافر کو دیکھو. عزیزوں, میرے امام حسین 2 ذوالحج نو مکہ تو کربلا دی طرف روانہ ہوئے نے, اور جدوں کربلا پہنچے نے ادوں 2 محرم سی. 2 محرم نو مولا حسین سرکار کربلا وچ پہنچے نے. جنگ ہوئی, میں نہیں سمجھدا مولا حسین نے جنگ کیتی, انہوں نے صرف سنتے جہاد عطا کیتی, کیونکہ طاقت ہوندیاں انہاں زور نہیں لایا تے ٹر گئے من رضائی. سنت جہاد ادا کیتی, شہادتاں شروع ہوئیاں. مولا حسین دی دتیاں ہوئیاں قربانیاں وچوں ایک قربانی تھارے سامنے پیش کرنی. دوستوں, لوگاں دے جوان پتر فوت ہو جاندے نے, کسی دی دشمنی بھی ہوئے نا, آج دے دور اس بھی دشمنی ہوئی, کسی وڈے بندے نو ہی مار دے نے, کسی وڈے بندے نو ہی مار دے نے نا. سیدہ سکینہ آئیاں عرض کیتی ابا جان, انہاں نو آکھو دشمنی تھا دی ساڈے نال. ابا جی میں اپنے واسطے نہیں, میرا اصغر پیاسا ہے, میرا اصغر 3 دن دا پیاسا ہے. ابا جان میرے اصغر نو تے پانی دے دے. تو مولا حسین سرکار نے آسمان ول تکیا اور مسکرائے, عرض کیتی مولا تیری جہی اور رضا ہے, جڑے جا سکدے آئے وہ آپ گئے نے, جڑے نہیں جا سکدے حسین تسی خود لے کے جاؤ, تے حسین نو یہ امتحان بھی قبول ہے. میرے مرشد مولا حسین سرکار حضرت علی اصغر نو اٹھا کے لے آئے نے. وہ سیداں تے کدی کوئی شے منگی نہیں, سید تے لاجپال ہوندے نے, دین والے ہوندے نے. مولا حسین سرکار کیویں منگدے؟ آپ نے حضرت علی اصغر نو اٹھایا اور چہرے تو کپڑا ہٹایا. کربلا دی تپدی ہوئی دھوپ علی اصغر دے 6 مہینیاں دے علی اصغر دے چہرے تے پئی. عزیزوں, جدوں علی اصغر دا چہرہ چمکیا, یزیدیاں نے آکھیا جڑا اصغر دے حلق دا نشانہ لوے انعام پاوے. ہرمل نے تیر جوڑیا. اللہ اکبر. کربلا دے میدان سنسناندا ہویا تیر آیا,
تیر آ کے حضرت علی اصغر دے حلق نو پار کر کے مولا حسین سرکار دے بازو وچ پیوست ہو گیا، کھب گیا۔ جدو مولا حسین سرکار نے تیر کھچیا، خون دا فوارا نکلیا ہے، ارادہ کیتا آسمان وال پھینکنا، آواز آئی مولا اصغر دا خون آیا، بارش نہیں ہونی، ارادہ کیتا زمین تے پھینکنا، زمین چو آواز آئی ہے مولا اصغر دا خون ڈلا، فصل نہیں ہوئے گی۔ میرے مرشد مولا حسین سرکار نے مولا علی اصغر دا خون اپنے چہرے مبارک تے مال لے آئے۔ حضرت علی اصغر نے ہچکی لئی، مولا حسین سرکار فرمانے نے بیٹا ذرا رک جا، مینوں خیمیا تک تے پہنچ لین دے۔ مولا حسین سرکار اصغر نو اٹھا کے خیمیا دی طرف روانہ ہوئے۔ سیدہ سکینہ تک دیاں نے عرض کر دیاں نے پھپھی جدو اصغر گیا سی تڑپ دا پیا سی، ہون آیا بڑا پرسکون ہے، لگتا ہے پانی مل گیا ہوئے گا۔ سیدہ سکینہ دوڑ کے تھوڑیاں جی آگے تشریف لے آئیاں، آ کے عرض کر دیاں ابا میرے اصغر نو پانی ملیا کہ نہ؟ حسین دیو بیٹی جڑی ایک باری سوال کرے آ تے حسین 5 باری جواب دیں دے آئے۔ حسین سرکار بولے نہیں، اگے آئے پھر پوچھا نہیں بولے۔ جدو خیمیا چاہ گئے تو آپ فرمانے نے میری بیٹی سکینہ برا کوڑی پوچھ لے، یزیدیاں نے پانی دیتے ہی کہ تیر دیتے۔ اللہ اکبر۔ قبر ننی جی کھود کے آپ حضرتی علی اصغر نو آپ دفنا دیتا، لے مالکا کچھ نہیں چھڑیا میں، دامن جاڑ حسین وکھا دیتا۔ عزیز آل رسول نے نانے دے دین بچان واسطے قربانیاں دیتیاں، اسی انہاں نو مظلوم نہیں منتے، وہ رب دی رضا وچ راضی رہے۔ اللہ پاک تو دعا ہے کہ اگر میرے منہ وچوں کوئی غلط جملہ نکلیا ہوئے اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، اور میرا پڑھنا اور تعالیٰ سننا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ۔